برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چند حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے کما حقہ ان حدیث مبارکہ کی اور آیت کریمہ کی صحیح معنوں میں تفسیر بیان کرنے کی، آپ سامعین کو سننے اور ہم سب کو سمجھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دن کے بعد ایک مقدس مہمان میرے اور آپ کے ہاں آ رہا ہے، اور کچھ تقریباً 1 ماہ کا یہ مہمان ہے، پھر اس نے چلے جانا ہے، اور یہ مہمان بھی بڑا خاص ہے، اور جس کا مہمان ہے وہ بھی بڑی عظمت والے ہیں، اور اللہ نے جتنی عزت اور عظمت اس امت محمدیہ کو دی اتنی باقی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے امت دی ہے، لیکن آخری امت میں اور آپ ہیں۔ ہر امت میں نبی آیا ہے، میں اور آپ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں، ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں۔ روزے پہلی امتوں پر تھے، لیکن میری اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پورا رمضان دیا۔ پہلی امتوں کے پاس کتاب تھی، میری اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے۔ یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے۔ اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے، اس کی عظمت، اس کی شان اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اپنا کلام قرآن مجید اس مہینے میں نازل کیا۔ باقی مہینے بھی تو ہیں، وہ بھی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ اس مہینے کی عزت اور عظمت کو امت محمدیہ کو بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ کتنی عظمت والا مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے، جس مہینے میں میں اپنا کلام آپ پہ نازل کر رہا ہوں۔ جس چیز کی نسبت کسی اچھی چیز کے ساتھ ہو جائے تو اس کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں اور آپ بازار میں جائیں، وہاں سے جا کر کے ایک کپڑا خرید کر لائیں، اس کو جسم پہ لگائیں، اس کو پہنیں، جیسے ہی وہ میلا ہوگا تو ہم نے اتار کے اس کو واش روم میں، وہیں پہ جہاں پہ غسل خانے میں، یا اس کو جس جگہ میں ہم نے رکھنا ہے دھونے کے لیے وہاں اس طرح ہم نے پھینک دینا ہے۔ کیوں؟ اب اس کی ضرورت ختم ہو چکی ہے، وہ میلا ہو چکا ہے۔ لیکن وہی کپڑا اسی دکان سے، اسی جگہ سے ہم لے کر اللہ کی قرآن کے ساتھ آ کے لگائیں، کپڑا وہی ہے، دکان بھی وہی ہے، درزی بھی وہی ہے، جگہ بھی، لیکن اس کی نسبت جب قرآن کے ساتھ آتی ہے تو ہر آدمی اس کپڑے کو بھی چومتا ہے، اس قرآن کو بھی چومتا ہے، کپڑے کو بھی چومتا ہے۔ وجہ اس کی نسبت اب قرآن کے ساتھ ہوگی۔
نسبت اعلیٰ چیز کے ساتھ ہوئی تو مقام بھی اللہ نے اعلیٰ دے دیا۔ ایک ہے لکڑی جو ہمارے ہاتھ میں آئی، ہم نے اس طرح پھینک دی، اس کے اوپر سے گزر گئی، اسی لکڑی کا ہم نے ایک ڈیسک بنا دیا اور اس کے اوپر ہم نے اللہ کا قرآن رکھ دیا۔ جیسے ہی ہم نے اس کے اوپر اللہ کا قرآن رکھا، باہر سے آنے والا، دیکھنے والا کوئی بھی آئے گا، اس کو اٹھائے گا اور اس کو چومنا شروع کر دے گا۔ وجہ اس کی نسبت اب اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ جب اللہ کے قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، وہ بلند ہو گئی، اس کی شان بڑھ گئی۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے جب رمضان میں نازل کیا اور لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو 1000 مہینوں سے افضل رہا، تو اللہ نے بتا دیا امت کو کہ جو مہمان میں آپ کے پاس رمضان کی شکل میں بھیج رہا ہوں، یہ عام مہمان نہیں ہے، یہ بڑا خاص مہمان ہے۔ یہ آپ کا بڑا اس کے اوپر حق ہے، آپ نے اس کا بڑا خیال کرنا ہے، اور اس مہینے کو پاؤ تو اس مہینے میں پھر کیا کرنا ہے؟ رمضان کے بن جانا ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے میں 5 انعام دیے ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملے، جو کسی اور امت کے حصے میں یہ چیزیں نہیں آئیں، وہ صرف اور صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ انسان سارا دن بھوکا پیاسا ہو تو شام کے وقت اس کے منہ سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو اس روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو، جو اس کے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے آ رہی ہے، کبھی کبھی انسان جو پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی آ رہی ہوتی ہے، فرمایا یہ خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو وہ اللہ کی ذات کو خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، روزہ رکھنے والے کے۔ اور دوسرا انعام، کتنا بڑا مقام، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں وہ اس روزہ دار کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا مقام کہ روزہ، سمندر میں تیر رہی مچھلیاں رمضان کے مہینے میں روزے دار کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ کتنی عزت ہے رمضان کے روزے کی وجہ سے۔ اور تیسرا جو انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر روز اس روزہ دار کے لیے جنت کو مزین معطر کر دیتے ہیں، چمکا کے رکھتے ہیں۔ ہر روز اس شخص کے لیے جو روزے میں ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کو مزین اور معطر کر دیتے ہیں، جنت سجائی جاتی ہے روزے دار کے لیے۔ اور چوتھا جو انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ لگا ہوا وہ شیطان اس کو قید کر دیتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں کہ میرا بندہ روزے کی حالت کے اندر ہے تاکہ یہ گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، میری نافرمانی سے بچ جائے۔ اس شیطان کو اللہ کی ذات قید کر دیتے ہیں تاکہ یہ کسی گناہ کی طرف نہ جا سکے۔ اور سب سے اہم جو بڑی شاندار اللہ کے نبی نے فرمایا، 5واں جو انعام اس امت کے لیے خاص کیا، فرمایا کہ روزے دار کے لیے سب سے اہم انعام، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلی وجہ کہ ہمیں دعا مانگنے ہی نہیں آتی، ہم دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری فرض نماز ہوگی، ہم نے فوراً بھاگ جانا ہے، افطاری کا وقت ہوگا، ہمارے ہاتھوں میں آج کے فتنے کے دور میں موبائل پکڑا ہوا ہوگا، سحری کا وقت ہوگا، یا تو ہم سو رہے ہوں گے یا ہماری موبائل چل رہی ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے میں ہر وقت اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور بالخصوص
افطاری کے وقت انسان سارے دن کا بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، سامنے ہر قسم کی اللہ کی نعمتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کی ذات کا خوف ہوتا ہے، اللہ فرشتوں سے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ وہ میرا بندہ ہے، دیکھ لو ساری میری نعمتیں موجود ہیں لیکن میرا حکم نہیں ہے، میری اجازت نہیں ہے، کھانا اس میں کھانا ہے لیکن ابھی میری اجازت نہیں ہے، دیکھ لو یہ میرے خوف کی وجہ سے ابھی کچھ بھی نہیں کھا پی رہا۔ تو حضور فرماتے ہیں اس وقت جو اللہ سے دعا کی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ افطاری کے وقت ہم نے اپنے اکابر بزرگان دین کے متعلق پڑھا ہے، وہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی افطاری تک پورا گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے دعا کرتے تھے۔ دعا ایک عبادت ہے، دعا مستقل عبادت، دعا مستقل ایک عبادت ہے، اور انسان کس سے مانگ رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے دو چار پیسوں کی بات کر دو، دو چار ان کے متعلق بات کر دو، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے نہ مانگو، اللہ تب ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات یہ ہے، اور اللہ کسی کو شکایت بھی نہیں لگاتے اس نے مجھ سے اتنا مانگا ہے۔ اللہ سے نہ مانگو، اللہ تب ناراض ہوتے ہیں۔ اور جب دینے والی ذات اللہ کی ہے پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت؟ پھر کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانے کی کیا ضرورت؟ ہمارے استاد شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ سے کبھی 10 لاکھ روپے نہیں مانگنے ہیں، اللہ سے کبھی گاڑی نہیں، نوکری نہیں مانگنی۔ بڑے لوگ تھے، بڑا جملہ دیا، فرمایا یا اللہ ہمیں نوکری نہیں، ہمیں نوکر عطا فرما۔ فرماتے تھے کہ جن کے نوکر ہیں کیا ان کو اللہ نے نہیں دیا؟ آپ اللہ سے نوکری نہیں نوکر مانگو، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ عطا کرے گا۔ اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں، ان خزانوں سے ہمیں عطا کر۔ دنیا میں جن کے پاس اتنی دولت ہے کیا انہوں نے خود کمائی ہے یا اللہ کی ذات نے دی ہے؟ انہوں نے محنت کا صلہ مل گیا، مانگنی اس بات سے۔ اور دوسرا شہری کے وقت، وہ وقت اتنا قیمتی اور اتنی برکت والا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحور برکت، تمہاری سحری میں برکت ہے۔ اور وہ وقت وہ ہوتا ہے جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، نام اس کا سحری ہے، جس وقت نماز اذان سے پہلے انسان اٹھ کے سحری کرتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ کی ذات خود اعلان کرتی ہے، اللہ خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اس وقت اللہ کی ذات کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے مانگو میں آپ کو عطا کروں گا۔ کتنا کوئی بد نصیب ہوگا اللہ خود کہے پھر بھی انسان نہ مانگے، اور اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار میں اس کی بخشش کر دوں۔ اگر ایک انسان اس وقت بھی اللہ سے نہ معافی مانگے اس کی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور تہجد کا وقت، سحری کا وقت، اللہ کے نبی نے فرمایا باقی کھانے جو ہیں ان کے متعلق نہیں پتا وہ برکت والا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح سحری کا کھانا برکت والا کھانا، اس کھانے کو آپ نے برکت والا کھانا کھا کے کھانا ہے، سمجھ کے کھانا ہے، اللہ آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا۔ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ اس وقت کا کھانا برکت والا ہے، میں اس لیے کھا رہا ہوں۔ کیوں؟ خالف الیہود والنصارى، اللہ کے نبی نے فرمایا یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو کیونکہ وہ سحری نہیں کرتے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے سحری میں برکت ہے۔ آپ رات کو سوئیں گے، صبح اٹھنے میں مشکلات ہیں، 4 بجے 5 بجے اذان سے آپ سحری کے لیے اٹھیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو بنائیں، 2 4 6 8 رکعتیں پڑھیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، گھر والے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس وقت میں اور آپ براہ راست ہیں، اور گھر والوں کو بھی دل کے حالات کا پتہ نہیں، اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ فریاد کریں، اپنے اللہ کی ذات کو پکاریں، اتنی یکسوئی کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی طلب اور طلب کے ساتھ جتنی انسان کو دنیا والوں سے طلب اور طلب ہوتی ہے، جتنی امید ہوتی ہے اس سے تو کئی گنا دنیا والوں سے مانگا جائے وہ نا امید کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت بڑی ہے،
فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ میرے بندے جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں سنتا بھی ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور میں ساتھ جواب بھی دیتا ہوں۔ جب ذات اللہ کی ذات کو پکارنا ہے، اس ذات کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ آپ کی بات سنتا بھی ہے اور آپ کی بات کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے، اور اسی طریقے پر رمضان المبارک کی عزت عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا مہینہ، اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا، کتنی عزت اور عظمت والا مہینہ۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے ڈھال ہے۔ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہے ہیں وہ آنکھوں سے ہو رہے ہیں، بد نظری کا گناہ۔ اس لیے جب روزہ رکھا تو اپنے گناہوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج ہماری زبان کینچی کی طرح جس طرح کپڑے پہ چلتی ہے، اس طرح غیبت پہ چل رہی ہے، الزام پہ چل رہی ہے، بہتانوں پہ چل رہی ہے۔ اس زبان سے اللہ کا قرآن، اللہ کی یاد، لا الہ الا اللہ، تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات، بجائے اس کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، فرمایا اللہ کے نبی یہ عورت مر رہی ہے، یہ روزے کی حالت میں تھی، اس کی سانس نہیں نکل رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے منہ میں انگلی ڈالو اور کیا کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کے منہ سے خون لوتھڑے نکلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت نے روزے کی حالت کے اندر کسی اپنی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، یہ اس وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے جو اس نے غیبت کی ہے، یہ ایسا گناہ ہے جیسے اپنے مرے ہوئے سکے بھائی کا گوشت کھانا۔ اور ہماری تو کوئی محفل ایسی نہیں ہے جس میں ہم کسی کی غیبت نہ کریں، دوسرے پہ الزام نہ لگائیں۔ اتنا کبیرہ گناہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور ہماری محفلیں ایسی بن گئی الرحمن والرحیم۔ اس لیے محترم دوستوں، روزے کی حالت میں اس زبان کا محفوظ ہونی چاہیے، ویسے بھی ہونی چاہیے، مسلمان کا شیوا یہی ہے۔ اور ان کانوں سے جیسے منہ سے بولنا، کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح کانوں سے غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ کی ذات کا مہینہ ہے۔ ہم مسائلوں میں الجھے ہوئے، مصائبوں میں الجھے ہوئے، ہم مسائلوں کے اندر جکڑے ہوئے۔ ہمارے یہ مسائل، مصائب، یہ مشکلات کس ذات نے حل کرنی ہے؟ اللہ کی ذات نے حل کرنی ہے۔ جب حل اس نے کرنی ہے، اسی کا مہینہ ہے، تو توجہ بھی کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کئی دفعہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے 3 بددعائیں دی، اور حضور نے اس پر آمین کہی۔ کیا کہی؟ آمین۔ جبریل امین کی بددعا ہو، حضور کی آمین ہو، اس شخص کی بربادی اور تباہی پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نے فرمایا وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ پایا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آیا نہیں، لیکن ہمارا ذہن ایسا ہو کہ میں نے اپنے اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ کی ذات سے معافی مانگنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جبریل امین کے یہ بددعائیہ کلمات کہ فرمایا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ حضور فرماتے ہیں ہاں وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ گزر جائے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ روزہ ہم آئے ہیں یا نہیں، ہماری بربادی کہیں نہ ہو جائے۔ تو اللہ کا مہینہ ہے، یہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی ذات سے دور ہو جائیں۔ اور حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے۔ جبریل امین نے فرمایا حضور آپ کا نام آئے اور کوئی شخص آپ پہ درود نہ پڑے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو
اس سے یہ بات ثابت ہوئی جب حضور کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ، اونچی آواز سے پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے، حضور کے ہمارے اوپر بڑے حق ہیں کہ ہماری زبان سے حضور علیہ السلام کے اوپر درود بھی نہیں پڑھا جاتا۔ اور یہ اتنا برکت والا عمل ہے، اتنا برکت والا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سحری کرتے ہیں ان پہ اللہ اور فرشتے برکت نازل فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور یہ عمل وہ ہے کہ جس عمل پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترنے والا قرآن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک یہ درود ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اور امت محمدیہ کو اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ یہ جب رمضان میں روزے اور سحری کریں گے اللہ کی ذات ان کے اوپر رحمت اور فرشتے بھی رحمت دیں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ آ رہا ہے، خدا را اپنے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے۔ اس وقت امت مسلمہ کس طرح کٹی جا رہی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی حالت دیکھ، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج ہم کیا اللہ کی ذات سے ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، بے بس نہیں بے حس ہو چکے ہیں، کیا ہم اللہ کی ذات کے آگے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ سے مانگ بھی نہیں سکتے؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگ بھی نہیں سکتے؟ کیا یہ رمضان کا مہینہ ہمارا اسی طرح جو باقی سال کے 11 مہینے گزرتے ہیں لیانیوں میں، بیہودہ گفتگوؤں میں، نہ جانے کن کن حرکات و سکنات میں گزرتے ہیں، کیا رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے؟ اس شخص کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار و انسان خدا۔ اس لیے محترم دوستو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی عبادات میں کثرت کریں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کی ذات سے معافی تلافی کا یہی مہینہ ہے، نہ جانے اگلا سال کس نے دیکھنا کس نے نہیں دیکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ جائے اور ہماری بخشش اور مغفرت نہ ہوئی ہو اور ہم جہنم کی طرف جانے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی اور اہتمام کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔